بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے ایک رئیس کی بیٹی پر ایک طبیب عاشق تھا۔ لڑکی کنواری اور حسین و جمیل تھی۔ ابو الحسن بالاحسن ایک طبیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک طبیب کو دیکھا جو وہاں قطیعی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑا ہی دانش مند طبیب تھا، لیکن وہ ایک رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ لڑکی دوا لینے کے بہانے مطب میں آ جاتی اور دونوں کو تنہائی میسر آ جاتی۔ اس طبیب جیسا کوئی معالج اس وقت مصر میں نہیں تھا۔ اس کے مطب میں ہر وقت عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اس کی ماہوار آمدنی 1000 دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفا خانے کے مشابہ بنایا تھا، جس کے ایک حصے میں بوڑھی عورتوں اور مردوں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے آتے تھے وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، اور جس شام کو طبیب کے شاگردان مریضوں کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے، جس سے بہت سے مریض صبح ہونے تک صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہی رئیس کی جوان لڑکی جس پر طبیب عاشق تھا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو کئی دنوں تک ہوش نہ آیا تو رئیس نے سب طبیبوں کو اپنے محل میں بلایا تاکہ لڑکی کے مرض کی تشخیص ہو سکے۔ بہت سے طبیبوں نے لڑکی کی نبض پکڑ کر معائنہ کیا، اور چونکہ نبض بند تھی تو ہر طبیب یہی کہتا کہ یہ لڑکی مردہ ہو چکی تھی۔ جب اس عاشق طبیب کی باری آئی تو اپنی محبوبہ کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ اپنی محبوبہ کے مردہ جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ رئیس نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو نہلانے اور دفن کرنے کا انتظام کر دیا۔ اس لڑکی کو غسل دلوا کر اس کا جنازہ تیار کیا اور دفنانے کے لیے چل پڑے۔ جب جنازہ اس طبیب کے مطب کے سامنے سے گزرا تو اس طبیب نے شور مچا دیا کہ رک جاؤ، یہ لڑکی ابھی زندہ ہے، مگر سب لوگ اس کی بات ماننے سے انکاری تھے، کیونکہ اس نے خود تھوڑی دیر پہلے اس کی موت کی تصدیق کی تھی۔ طبیب نے کہا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ کیوں پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے بارے میں جانتے تھے، مگر اس طبیب کی بات کسی نے نہ مانی، اور وہ لوگ اس لڑکی کو قبرستان میں دفنا کر واپس چلے آئے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد جب اندھیرا چھا گیا تو طبیب نے قبرستان جا کر اپنی محبوبہ کی لاش کو قبر سے نکالا اور اپنے مکان میں لے آیا۔ اس کے بعد طبیب نے اپنی نقاب پوش شاگردہ کو ایک خاص تیل دے کر کہا کہ اس لڑکی کے بدن پر مالش کرو، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہارا نقاب نیچے نہ سرکنے پائے۔ چنانچہ وہ شاگرد خاتون اس لڑکی کے جسم کو برہنہ کر کے کچھ دیر اس کی مالش کرتی رہی۔ اس دوران طبیب بھی دروازے پر آ کر دستک دیتا رہا اور وقفے وقفے سے اس مریضہ کی نبض چیک کرتا رہا۔ پھر طبیب نے اپنی محبوبہ کو 10 کوڑے پوری طاقت سے لگانے کا کہا اور پھر نقاب پوش شاگردہ کو مالش کے لیے وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے اس نقاب پوش کو دیکھتے ہی ڈر گئی اور اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری عزت کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسی دوران طبیب اندر داخل ہوا اور اس لڑکی کو ہوش میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ مریضہ نے کہا، مجھے بھوک معلوم ہو رہی ہے۔ پھر اس کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی۔ مریضہ کو مناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود کر آئی اور اچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو لے کر اس کے اہل خانہ کے پاس گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس رئیس نے طبیب سے پوچھا کہ تم نے کیسے میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیا؟ طبیب نے کہا، تمہاری بیٹی مری ہی کب تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، لیکن کسی نے بھی میری بات نہ مانی اور تم اپنی بیٹی کو دفن کر آئے۔ پھر وہاں موجود دوسرے اتباع نے اس طبیب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ مریض زندہ ہے؟ تو طبیب کہنے لگا، میں نے جنازے میں دیکھ لیا تھا کہ میت کے پاؤں سیدھے ہیں، جبکہ مردے کے پاؤں بچھے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس سے میں سمجھا کہ لڑکی زندہ ہے اور میں نے قیاس کیا کہ لڑکی کو سکتہ پڑا ہے۔ پھر بعض طبیبوں نے پوچھا کہ یہ طریقہ علاج آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ طبیب نے کہا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا جس کے ساتھ عرب کے گھڑ سوار ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کو سکتہ پڑ گیا، تو لوگوں نے کہا یہ شخص مر گیا۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا آیا اور اس نے بہت ہی شدت اور سختی سے مارنا شروع کیا۔
جب تک کہ اس کو ہوش نہ آ گیا۔ اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا۔ میں نے اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو کھینچتی ہے، جس نے اس کے سکتے کو زائل کر دیا، اور انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس مریضہ کا علاج کیا۔ اس کے بعد جب ان دونوں کے تعلقات کا اس رئیس کو پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔